آج بھی میں میڈم زاہدہ کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب دو عورتیں دروازے پر آئیں۔ ایک عورت کا پیٹ بڑھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے کلینک میں حاملہ عورتیں ہی آتی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میرے جاننے والی تھی۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سال گزارے تھے۔ یہ ہماری کرایہ دار ہوا کرتی تھی، بیوہ تھی۔ اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس نے پڑھایا تھا، لیکن آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی اور اس کی بیٹی تو کسی طور پر نہیں لگتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آئے۔ مجھ سے اس لڑکی نے بڑے ہی نخوت بھرے انداز میں پوچھا، بی بی تمہاری ڈاکٹر کہاں ہیں؟ تم تو شکل سے ہی تائی لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بے عزتی کی حمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر زاہدہ اندر اپنے کمرے میں ہیں، وہ کسی مریضہ کو چیک کر رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ نے نئی مریضہ کو اندر بلایا تو اس کی ساس یعنی کہ میری سہیلی بھی اندر جانے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تھوڑی دیر کے بعد خود باہر آؤں گی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا تھا، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ جانے کے بعد میں نے نگین بیگم سے پوچھا، نگین بیگم کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعی میں اس کی نوکرانی ہو؟ نگین کی آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے کہنے لگی، نازیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں نوکری کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو میں کبھی اس طرح کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اور یہ لڑکی یہ میری بہو ہے، لیکن کیا کروں، ماڈرن اتنی ہے کہ اسے میں گوار اور جاہل لگتی ہوں۔ یہ میرا تعارف اپنے کسی بندے سے، کسی جاننے والے سے نہیں کرواتی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں باعث شرم ہوں، صرف اس لیے کہ میں اس کی طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتی۔ انسان کو دنیا اور دین کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں اب اس عمر میں نہیں کہ ایسے شوخ کپڑے پہن سکوں، نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے، اور اسی وجہ سے میری بہو جب بھی کہیں مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میری کام والی اور نوکرانی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نازیہ، لیکن میں کیا کروں؟ اگر مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہونا تو یقین مانو میں اس عورت کو ایک بھی دن برداشت نہیں کروں گی۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں ایسی کسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو مجھے نوکرانی سمجھتی ہو۔ ساس کا درجہ تو ماں کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی گھٹیا ترین عورت ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت پڑھی لکھی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تم اس کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے ہی محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ اچھا ہے کہ میرے کندھے پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کے تیور بڑے عجیب سے تھے۔ چلو جلدی چلو، ابھی گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، تم تو جہاں بیٹھتی ہو گپے مارنے لگ جاتی ہو۔ اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل و رسوا ہوتا دیکھ کر دل دکھ گیا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے لگا کہ شاید میں کسی ڈاکٹری معاملے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا، میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کرایہ دار کے طور پر رہی ہے، اب تو ہم لوگ نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ ہی گزری ہے بیٹی۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا ہے۔ پڑھا لکھا کر جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہو خدمت کرے، پر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی۔ بیٹی بہت بری بات ہے یہ، اگر تمہیں ساس کی بددعا لگ گئی نا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو، ایسا رویہ روا نہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟
اگر تم نے آنے والے مریضوں کے ساتھ ایسی ہی ذاتی معاملات پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ اگر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسہ دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری بک بک سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ نگین کی بہو کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی۔ نگین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کر لوں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نگین وہاں واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی، کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا میرا گھر بھی یہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی، جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آ جائے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے ہی ہوگا۔ اسے تو کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ اگرچہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا تجربہ بھی تھا، علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے نازیہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر زاہدہ کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اسے اپوائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے نازیہ؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی گھر چلو میرے، اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں نے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ، بیچاری مر جائے گی، درد سے کراہ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر جلدی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا۔ یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی عزت یا بغض نہ رکھتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچی، میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ نگین کی بہو ضد کرنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر زاہدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانے چاہیے۔ بہرحال نگین کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک لے آئی۔ ڈاکٹر زاہدہ کلینک پر موجود تھیں۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دے دی، جسے کھا کر اسے تھوڑا ہوش آیا اور اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً سے اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل، ایسے ہی اس کی ماں نے کال اٹھائی۔ نگین کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک میں آئیں، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے باہر پہنچی تو دیکھا وہ تو بڑی لش پش کرتی ایک ماڈرن عورت تھی، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی، یعنی اس نے خود کو اتنا بنا سنوار رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ لٹکتی مٹکتی اندر آئی، اپنی بیٹی کے کمرے میں فوراً چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی ساس کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ باہر ہی رکیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ساس کو باہر چھوڑ کر یہ اندر چلی گئی۔ میں نے پیچھے نگین سے پوچھا کہ تم نے کیسی بہو لائی؟ آنسو بھر آئے، کہنے لگی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے، یہ لڑکی اس نے اپنے آفس سے پسند کی ہے۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا چھوڑا، پوری دنیا ہی چھوڑ دی۔ میرا تو دل کرتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہر رات میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ناحلف اور نافرمان نکلے گا۔
नगीन की आंखों में आंसू देखकर मैं भी लरस गई थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए उससे बदकिस्मत और बेगैरत है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वो फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी कि इस सब से कुछ नहीं होगा। अब जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो क्या है। सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी। पता नहीं कब यही अफसोस करते करते इस दुनिया से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। जितने दुख मैंने इस दुनिया में सह लिए, मेरा रब यकीनन मुझे इसका अजर देगा। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में लेबर रूम के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई थी। डॉक्टर जाहिदा मरीज़ा का ऑपरेशन करने शुरू हो गई थी, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। आते ही उसने अपनी बेटी की सास से बड़े ही हकारत वाले अंदाज में कहा, दुआ करो, मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। हाँ, मेरी तो दुआएं हैं उसको, नगीन ने बड़े दुखी अंदाज में कहा था। तो दुआएं हैं उसको, नगीन ने बड़े दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद वो औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि डॉक्टर साहिदा जब बाहर आई तो उसका चेहरा भी खामोश और सपाट था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ गया। मैं इंतज़ार कर करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने सास को अंदर आने से रोक दिया। कहने लगी कि आप बाहर ही रुकें। मैं सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि नौ पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर जाहिदा ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह भी उतरा हुआ था। क्या हुआ? खुदा न खास्ता बच्चा तो खैर ही। वो औरत मुझ पर बरस पड़ी। तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी। लगता है कि तुम नगीन के लिए इस कमरे की टो लेने आई हो कि यहाँ क्या हुआ है। हाँ, मैं टो लेने नहीं आई, मेरा तो ये रोज़ का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। नगीन तो उनके आगे मजबूर होगी, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने आकर नगीन से कहा कि वो लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दें। अरे, मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास उसको राब्ता करने का भी कोई तरीका नहीं है। और देखो, उसकी बीवी ने भी उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया, जबकि शौहर का इस वक्त पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फ़ोन करती हूँ, तो मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर नहीं है, नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर कमरे में चली गई। ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे नगीन का बहुत ज़्यादा ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज़्यादा मुझे नगीन की परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई ख़जाना हो। लेकिन मैंने जब बात की तो उसने फ़ौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है दया, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे नगीन ने भेजा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम उसकी चमची हो। क्या कहने के लिए भेजा है? उस बुढ़िया को आराम नहीं आता। ये लड़की अभी भी बाज नहीं आई थी। मुझे तुम्हारे शौहर का नंबर चाहिए, उसको अभी यहाँ होना चाहिए। वो मेरा शौहर है, तुम्हारा नहीं। वो लड़की पट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। तुम्हें बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले ही बहुत क्यों भाई, क्यों परेशान हो? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारे मसले हल करने के लिए ही खड़े हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद या नसीहत की ज़रूरत नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि कितनी बदतमीज़, बदलिहाज और बेमुरवत औरत थी, जिसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर नगीन को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं। पता नहीं उसे क्या परेशानी है कि खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वो यहाँ से चली जाएगी। तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा तो फिर बाकी मामलात देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी ये कुछ नहीं समझती। अल्लाह करे कि मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफ़ें बांट ले, ताकि मेरी फ़िक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर नगीन तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर उस लड़के के बेटे या बच्चे में जो भी पैदा हुआ, ऐसा क्या मसला था कि वो उसे हमसे भी कम अज़ कम उसे अपनी सास और अपनी डॉक्टर को तो उस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर साहिदा के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ ऑफिस का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। नगीन के साथ मैं भी घर चली आई। मैंने सोचा शाम को जाकर नगीन के घर में पता करूंगी
کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتی چلوں۔ آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور نگین کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی نگین نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی، اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ نگین نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دایا، آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹے؟ بھلا یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ۔ بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں، آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ مجھے، میں بہت بے چین ہوں۔ ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور غصے سے بولی، میں نے کہا نا نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازوں میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نگین بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی، ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر نگین بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ نگین بھی آگے بڑھی، اس نے بھی بچے کو دیکھا، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی گئی تھی۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت نگین کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ نگین نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گوار عورت کو میں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے بلکہ جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر نگین کو اپنی ساس سے کی ہوئی بد کلامی یاد آئی تھی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بددعا ضرور لگتی ہے، سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بددعا عرش کو بھی